اس کے باوجود سب سے زیادہ جو بدبو ہوگی وہ ان کی شرمگاہوں سے آئے گی زانیوں کے، جس سے جہنمی بھی پریشان ہوں گے. جہنمی بھی کہیں گے کہ ان کو کہ دفع ہو جائیں، ان کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو اٹھے گی اور عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ. تو قرآن کو اضاف لہ العذاب، اس لیے بہت بڑا گناہ ہے یہ. اس لیے شریعت نے اس کے تمام یعنی جو ارد گرد کے اسباب ہیں دوائی زنا پر پابندی لگا دی، کیونکہ جتنی بھی کوئی چیز زیادہ جو نا وہ ڈینجرس ہوتی ہے تو اس کا دور سے ہی جو نا جو اراؤنڈ ہوتا ہے وہ دور سے ہی اس کو ریڈ زون بنا دیا جاتا ہے. جہاں ایٹم بم رکھا ہے تو وہ بہت بڑا ریڈ زون ہوتا ہے، جو اس میں آتا ہے اس کو فائر مار دیتے ہیں، میزائل مارتے ہیں. تو قرآن نے دوائی زنا، بات چیت کرنا، آنکھ سے دیکھنا، زبان سے بولنا، پاؤں سے چل، ان سب کو زنا کے ضمن شمار کیا. آنکھیں زنا کرتی ہیں، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، پاؤں زنا کرتے ہیں، دل زنا کرتا ہے. پھر فرمایا کہ جو شرمگاہ بالکل آخر میں یصدقہ اور یکذب، وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں تمام دوائی کی یا تکذیب کرتی. اتنا سخت مطلب ہے. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ من یضم لی بین لحیتیہ و بین فخذیہ، جو دو جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دو رانوں کے درمیان کی چیز کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. انہیں زبان ہے، شرمگاہ ہے، عزم لہ الجنہ ہے، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا کون رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ ضمانت لے رہے، ذمہ داری لے رہے، جنت ان کے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں. تو یہ اس لیے بہت اللہ تعالیٰ کا سے پناہ بھی مانگے اور اللہ کے فضل سمجھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے. اللہ کی حفاظت کے بغیر حفاظت نہیں ہوتی. کیونکہ خصوصاً اس قسم کی جو اسٹوڈنٹ لائف گزاری جاتی ہے مشترکہ زندگی، اور تھوڑا سا حجاب ہی ہوتا ہے. جی جی، یہ عجیب بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان دونوں طرف سے پیغام رسانی کرتا ہے دل میں، فلانا ایسا ہے، وہ کہتا وہ یہ ایسی ہے، وہ کہتا ہے ایسا ہے، پیغام رسانی. لیکن درمیان میں پردے پر وہ پیغام رسانی لگتی ہے، وہ بس حیا اور حجاب ہے. بس وہ حجاب بیچ میں سے نکل جائے گناہ ہو جائے گا، بھائی اتنا ہے. کیونکہ دونوں طرف سے وہ کام دکھا رہا ہے، اس کو بھی تیار کر رہا ہے، اس کو بھی تیار کر رہا ہے. لیکن بیچ میں حجاب ہے، بس جس نے فرمایا اس حجاب کو اٹھا دیا بس گناہ میں مبتلا ہو گیا. ایسا نہیں کہ پٹانا پڑے گا، پہلے ہر چیز پٹی پڑی. جی جی، بندہ بھی پڑا عورت بھی پٹی پڑی، بس ایک حجاب ہے، پتلا سا پردہ ہے. اس لیے دوائی سے منع کہ ابھی آنکھ بھی خراب نہ کرو، زبان بھی نہیں، کان بھی نہیں، سب. دل کی خاص طور پر جو حفاظت دل کی کرے، اس کو ادھر ادھر نہ جانے دے. بس ہر شے قابو میں ہے، یہ اگر قابو میں ہے اس کو بالکل پاکیزہ رکھے، اس میں کوئی ایسی سوچ نہ آنے دے یا کوئی ایسی بات. خدا نخواستہ اگر مثلا نظر بھی پڑ جاتی ہے، میرے شوہر کو کہا اللہ میاں اس کے شوہر کے لیے مبارک کر دیں. جب دعا کر دو گے تو کیفیت بدل جائے گی. کافر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے اور شوہر کی کیفیت بدل جائے گی فوراً. عورت کی مرد بن اللہ اس کو اس کی بیوی کے لیے مبارک کر دے. کیونکہ جب دعا آ جائے گی تو وہ پھر گناہ تو بھاگے گا، وہ تو نفس بھی بھاگے گا اور شیطان بھی بھاگے گا. یہاں تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آ گئی، نور آ گیا. یہ بڑی اللہ ہمارے حضرت کو غریق رحمت فرمایا. انہوں نے اس کو کھول کھول کر اس کو بیان کیا. ورنہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں آج کل، تمام طبقات اس سے متاثر ہیں. حسن اور مال نے تباہ کر دیا سعود امت کو. حسن اور مال دونوں میں، حسن اور مال دو ہی مجاہدے ہیں میرے نزدیک. علماء ہوں، خواص ہوں، عوام ہوں، دو مجاہدے، حسن اور مال وافر ہے. مال کی کمی نہیں، 2 نمبر کمانا چاہو، اور حسن کی کمی بھی نہیں 2 نمبر ہی میں. بس
ان دونوں میں سخت احتیاط کریں، بس اللہ کی قسمت پر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، بس جو دے دیں گے بس خوش ہے، یہ اللہ دیکھے بھائی ایسی ہو تو ویسی ہو، اتنا مال ہو، بس جو وہ دیں اس پر خوش رہو۔ دعا قنع نہیں بیمار سخت نہیں، اللہ قناعت دے دے اس پر جو تنو مجھے رزق دیا، بارک لی بھی اس میں برکت کر دے، یہ ہے ایک بات کی کام کی بات، بارک لی فخر ولا قول غائب بالخیر، جو چیزیں میری نظر سے میری غائب ہے نا اس کی تو حفاظت کر، ایمان بھی ہے آپ کا، تقویٰ بھی ہے، نظروں سے غائب ہے، اولاد بھی ہے، مال بھی، ساری چیزیں، وخلف اللہ قول غائب بالخیر۔ ذرا دیکھنا خیال سے پیچھے یار ہے، کدھر جانا ہے؟ سیدھا